اب فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ ایک شخص حارث بن حشام نامی نے حضرت سے سوال کیا تھا کہ حضور اب پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں حضرت کو دیکھا ہے کہ اب پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ نہ حضرت پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ اب خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت اب تنہائی پسند ہو گئے اور اپنے غار ہرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزیں ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ اب پر حق منکشف ہو گیا اور اب غار ہرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام اب کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اب فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور اب کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ پس یہی آیتیں اب حضرت جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار ہرا سے واپس ہوئے کہ اب کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ اب حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اوڑھا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ خدا کی قسم، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اب تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، اب تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے اب کماتے ہیں، مہمان نوازی میں اب بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے اب کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، اپنے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔
चुनांचे अपने अज अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही। ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ में चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। किया देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गार हिरा में आया था वो आसमान व ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयात नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अजाब इलाही से डरा और अपने रब की बढ़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रख। इसके बाद वही तेजी के साथ पे दर पे आने लगी। इस हदीस को यहया बन बिकेर के अलावा लैस बिन साद से अब्दुल्लाह बिन यूसुफ और अबू साले ने भी रवायत किया है, और अकील के अलावा ज़हरी से हिलाल बन रुवद ने भी रवायत किया है। यूनस और मुअम्मर ने अपनी रवायत में लफ्ज़ फ़वादे की जगह बोदरे नक़ल किया है। रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कलाम इलाही ला तहरीउ वल्ख की तफसीर के सिलसिला में सुना कि रसूल अल्लाह नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे, और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान न हिलाओ, उसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, यानी कुरान आपके दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर जब हम पढ़ चुकी तो इस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको खामोशी के साथ सुनते रहो। इसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनांचे इसके बाद जब आपके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूल अल्लाह इस वही को उसी तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था। रसूल अल्लाह सब लोगों से ज़्यादा जवाद सखी थे, और रमज़ान में दूसरे औक़ात के मुकाबला में जब जिब्रील अब से मिलते बहुत ही ज़्यादा जूद व करम फरमाते। जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में अब से मुलाकात करते और अब के साथ कुरान का दौरा करते। गरज़ हज़रत लोगों को भलाई पहुँचाने में बारिश लाने वाली हुआ से भी ज़्यादा जूद व करम फरमाया करते थे। हिरकिल शाह रोम ने उनके पास कुरैश के काफ़िले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, और ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हिरकिल के पास अलिफालाक पहुँचे जहाँ हिरकिल ने दरबार तलब किया था, इसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग उलमा वज़रा उमरा बैठे हुए थे।
ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو، ابو سفیان کو، میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے یعنی محمد کے حالات پوچھتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابعدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیا اپنے اس دعوائی نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرقل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں، کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے، اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعویٰ نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی؟ تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانہ اپنے آبا و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی؟ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے، تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے، جن کے دلوں میں اس کی مسرت ریچھ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ کا وہ خط منگایا جو اپنے دھا کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ حاکم بصر کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد کی طرف سے یہ خط ہے شاروم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں، جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے حضرت یہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا، دیکھو تو اس سے بنی اسفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور عنقریب غالب ہو کر رہیں گے، خطا کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ زید ابن ناطور الفالاق کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصار کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب الفالاق آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں۔ وجہ ہے ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی محمد اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی حضور کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھی کہ محمد واقعی پیغمبر ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے کہ ان کی یہ نفرت دیکھی
اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لا۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اپنے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حق، شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اپنے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے فرمایا اور ابو معاویہ نے کہ ہم کو حدیث بیان کی داؤد بن ابی ہند نے، انہوں نے روایت کی عامر شبی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں جناب نبی کریم سے، وہی مذکورہ حدیث، اور کہا کہ عبداللہ نے روایت کیا داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، انہوں نے نبی سے۔ لوگوں نے پوچھا، اے رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہے۔ ایک دن ایک آدمی نے حضرت سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ، اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ حضرت نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ بے شک رسول کریم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ وہ نبی کریم سے اپنے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں، دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ اپنے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوہے میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور نہ عمد نہ کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے، اور کسی بھی اچھی بات میں خدا کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے،
اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے۔ عبادے کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر اب سے بیعت کر لی۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ رسول اللہ لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو اب جیسے نہیں ہیں، اب تو معصوم ہیں، اور اب کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر اب ناراض ہوئے حتیٰ کہ خفگی اب کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ اپنے فرمایا جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا، ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسوا سے زیادہ عزیز ہوں، اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کہ ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا کہ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا کہ ہم سے عمروں نے حق کی بجائے ہا اور خردل من ایمان کی بجائے خردل من خیر کا لفظ بیان کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے رسول اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے۔ ایک دفعہ رسول کریم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ اپنے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو کیونکہ حق بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور۔ رسول اللہ نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور سعد وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا حضور اپنے فلاں کو کچھ نہ دیا حالانکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مومن مسلمان
میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا۔ حضور نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور کہ اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور زہری کے بھتیجے عبداللہ نے زہری سے روایت کیا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ حضرت نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ میں اس شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو چلا۔ راستے میں مجھ کو ابو بکر ملے۔ پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص و حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جا۔ میں نے حضرت سے سنا ہے اب فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم سمین پر وہ دوزخی ہوا۔ ابوذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے ابوذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو اب کھاتا ہے اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو اب پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ سورۃ انعام کی یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو اب کے اصحاب نے کہا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورۃ لقمان کی یہ آیت اتاری کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہے کہ جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی سفیان کے ساتھ امش سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے یہ نکلا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکالا ہے۔
मैं इस बात का जामिन हूँ कि या तो इसको वापस कर दूं सवाब और माल गनीमत के साथ, आप शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, और अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार न समझता तो लश्कर का साथ न छोड़ता, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। हज़रत ने फरमाया, जो कोई रमज़ान में रातों को ईमान रखकर और सवाब के लिए इबादत करे, इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हज़रत ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और खालिस नियत के साथ रखे, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। हज़रत ने फरमाया, बेशक दीन आसान है, और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा और उसकी सख्ती ना चल सकेगी। बस इसलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो, और जहाँ तक मुमकिन हो मियाना रवि बरतो और खुश हो जाओ कि इस तर्ज अमल से तुमको दारैन के फ़वाइद हासिल होंगे, और सुबह और दोपहर और शाम और किसी कदर रात में इबादत से मदद हासिल करो। नमाज 5 वक़्ता भी मुराद हो सकती है कि पाबंदी से अदा करो। रसूलुल्लाह जब मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपनी नानिहाल में उतरे जो अंसार थे, और वहाँ अपने 16-17 माह बैत अल-मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी, और आपकी ख्वाहिश थी कि आपका क़िबला बैत अल्लाह की तरफ हो। जब बैत अल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हो गया तो सबसे पहली नमाज जो अपने बैत अल्लाह की तरफ पढ़ी असर की नमाज थी। वहाँ आपके साथ लोगों ने भी नमाज पढ़ी। फिर आपके साथ नमाज पढ़ने वालों में से एक आदमी निकला और उसका मस्जिद बनी हारसा की तरफ गुजर हुआ तो वो लोग रुकू में थे। वो बोला कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ कि मैंने रसूल अल्लाह के साथ मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। ये सुनकर वो लोग इसी हालत में बैत अल्लाह की तरफ घूम गए, और जब रसूल अल्लाह बैत अल-मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे, यहूद और ईसाई खुश होते थे, मगर जब अपने बैत अल्लाह की तरफ मुँह फेर लिया तो उन्हें ये अमर नागवार हुआ। ज़हीर एक रावी कहते हैं कि हमसे अबू इसहाक़ ने बुराक से ये हदीस भी नक़ल की है कि क़िबला की तब्दीली से पहले कुछ मुसलमान इंतकाल कर चुके थे, तो हमें ये मालूम ना हो सका कि उनकी नमाजों के बारे में क्या कहीं। तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल की, अल-बक़रा 143। उन्होंने रसूल अल्लाह को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और उसका इस्लाम उम्दा हो, यकीन व खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह उसके गुनाह को जो उसने इस इस्लाम लाने से पहले किया मुआफ़ फरमा देता है, और अब उसके बाद के लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी कि एक नेकी के एवज़ 10 गन्ना से लेकर 700 गन्ना तक सवाब, और एक बुराई का इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर करे और उसे भी मुआफ़ फरमा दे। ये भी इसके लिए आसान है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले, यानी निफाक और रिया से पाक कर ले, तो हर नेक काम जो वो करता है इसके एवज़ 10 से लेकर 700 गन्ना तक नेकियां लिखी जाती हैं, और हर बुरा काम जो करता है तो वो इतना ही लिखा जाता है जितना कि इसने किया है। रसूल अल्लाह एक दिन उनके पास आए। उस वक्त एक औरत मेरे पास बैठी थी। अपने दरियाफ्त किया, ये कौन है? मैंने अर्ज़ किया, फलां औरत, और उसकी नमाज के इश्तियाक और पाबंदी का जिक्र किया। अपने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो कि तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। खुदा की कसम, सवाब देने से ये अल्लाह नहीं उकताता, मगर तुम अमल करते करते से उकता जाओगे, और अल्लाह को दीन का वही अमल ज़्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके, और इंसान बग़ैर उकताए उसे अंजाम दे। अपने फरमाया, जिस शख्स ने सिन ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और उसके दिल में जो बराबर भी ईमान है, तो वो एक ना एक दिन दोज़ख से ज़रूर निकलेगा, और दोज़ख से वो शख्स भी ज़रूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा
اور اس کے دل میں گیہوں کے دانہ برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی یہ نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن نے بروایت قتادہ بواسطہ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے۔ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا، سورۃ مائدہ کی یہ آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ نجد والوں میں سے ایک شخص حضرت کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ حضرت نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا اور حضرت نے اس سے ذکو کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا، یوں کہتا جاتا تھا، قسم خدا کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ حضرت نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا، ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ روح کے ساتھ اس حدیث کو عثمان مؤذن نے بھی روایت کیا ہے۔ کہا ہم سے عوف نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن سیرین سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت سے اگلی روایت کی طرح۔ حضرت نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ حضرت اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے، وہ کون سی رات ہے کہ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ اپنے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو۔ ایک دن حضرت لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور ذکو فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے
देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तामीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, क़ियामत का इल्म उन 5 चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़ियामत का इल्म है कि वो कब होगी, आखिर आयत तक। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आपने फरमाया कि उसे वापस बिला कर ला। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नजर नहीं आए। आपने फरमाया कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी फरमाते हैं कि हज़रत ने इन तमाम बातों को ईमान ही करार दिया है। हिरकिल, रोम के बादशाह, ने उनसे कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि इस रसूल के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो ने जवाब में बतलाया कि वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस ईमान का यही हाल रहता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाए। और मैंने तुझसे पूछा था कि कोई उसके दीन में आकर फिर इसको बुरा जानकर फिर जाता है, तो ने कहा, नहीं, और ईमान का यही हाल है, जब उसकी खुशी दिल में समा जाती है तो फिर उसको कोई बुरा नहीं समझ सकता। हज़रत से सुना, अब फरमाते थे, हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है, और उन दोनों के दरमियान बाज़ चीज़ें शुबा की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि हलाल है या हराम। फिर जो कोई शुबा की चीज़ों से भी बच गया, इसने अपने दीन और इज़्ज़त को बचा लिया। और जो कोई उन शुबा की चीज़ों में पड़ गया, इसकी मिसाल इस चरवाहे की है जो शाही महफूज चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए। वो करीब है कि कभी इस चरागाह के अंदर घुस जाए और शाही मुजरिम करार पाए। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है। अल्लाह की चरागाह उसकी ज़मीन पर हराम चीज़ें हैं, बस उनसे बच्चों। और सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहां बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास बैठा करता था। वो मुझको ख़ास अपने तख्त पर बिठाते। एक दफ़ा कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तकिल तौर पर रह जाओ, मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। तो मैं 2 माह तक उनकी खिदमत में रह गया। फिर कहने लगे कि अब्दुल कैस का वफ़द जब हज़रत के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं या ये वफ़द कहाँ का है। उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आपने फरमाया, मरहबा इस कौम को, इस वफ़द को, ना ज़लील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले, यानी उनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में सिर्फ इन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मुज़र के काफिरों का कबीला आबाद है। बस अब हमको एक ऐसी कती बात बतला दीजिए जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए, और उस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने अब से अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आपने इनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 किस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले खुदा पर ईमान ला। फिर आपने पूछा कि जानते हो एक अकेले खुदा पर ईमान लाने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही को मालूम है। आपने फरमाया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद इसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़िक्र अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माल गनीमत से जो मिले इसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैत अलमाल में दाखिल करना, और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से अपने उनको मना फरमाया, सब्ज़ लाखी मर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि उन बातों को हिफ्स कर लो और इन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए। हज़रत ने फरमाया, अमल नियत ही से सही होते हैं, नियत ही के मुताबिक उनका बदला मिलता है, और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी। और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए होगी।
انہوں نے حضرت سے کہ اپنے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت نے فرمایا بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ حضرت سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ حضرت کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں اب سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں، اپنے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، پس میں نے اس شرط پر اب سے بیعت کر لی، پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور منبر سے اتر آئے۔ ایک بار حضرت لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے اپنے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ اپنے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یوں فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا حضور میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا حضرت ہم سے پیچھے رہ گئے اور اب ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی کہ نماز کا وقت آن پہنچا تھا، ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اپنے بلند آواز سے پکارا دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے، 2 یا 3 بار اپنے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔ حضرت نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی یا شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے حضرت ہی سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ ایک مرتبہ اپنے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے عرض کیا اے رسول اللہ، آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ ایک بار ہم مسجد میں حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا بھائیو تم لوگوں میں محمد کون سے ہے؟ حضرت اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا حضرت محمد یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہے۔ تب وہ اب سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند، آپ نے فرمایا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا میں اب سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔
आपने फरमाया नहीं जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। तब इसने कहा कि मैं आपको आपके रब और अगले लोगों के रब तबारक व ताला की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या आपको अल्लाह ने दुनिया के सब लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है? आपने फरमाया हाँ या मेरे अल्लाह। फिर इसने कहा मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको रात दिन में 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म फरमाया है? आपने फरमाया हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि साल भर में इस महीना रमज़ान के रोज़े रखो? आपने फरमाया हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि अब हम में से जो मालदार लोग हैं उनसे ज़िकू वसूल करके हमारे मोहताजों में बांट दिया करें? हज़रत ने फरमाया हाँ या मेरे अल्लाह। तब वो शख्स कहने लगा जो हुक्म आप अल्लाह के पास से लाए हैं मैं उन पर ईमान लाया और मैं अपनी कौम के लोगों का जो यहाँ नहीं आए हैं भेजा हुआ तहकीक हाल के लिए आया हूँ। मेरा नाम ज़मूम बन सलबा है, मैं बनी साद बन बकर के ख़ानदान से हूँ। इस हदीस को लेस की तरह मूसा और अली बिन अब्दुल हमीद ने सुलेमान से रवायत किया, उन्होंने साबित से, उन्होंने अनस से, उन्होंने यही मज़मून हज़रत से नकल किया है। रसूल अल्लाह ने एक शख्स को अपना एक ख़त देकर भेजा और इसे ये हुक्म दिया कि उसे हाकिम बहरीन के पास ले जाए। बहरीन के हाकिम ने वो ख़त कसर शाह ईरान के पास भेज दिया। जिस वक्त उसने वो ख़त पढ़ा तो चाक कर डाला। रावी कहते हैं और मेरा ख्याल है कि इब्न मुसीब ने इसके बाद मुझसे कहा कि इस वाक़या को सुनकर रसूल अल्लाह ने अहल ईरान के लिए बद्दुआ की कि वो भी चाक शदा ख़त की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएं। रसूल अल्लाह ने किसी बादशाह के नाम दावत इस्लाम देने के लिए से एक ख़त लिखने का इरादा किया तो अब से कहा गया कि वो बग़ैर महर के ख़त नहीं पढ़ते, यानी बेमहर के ख़त को मुस्तनद नहीं समझते। तब अपने चांदी की अंगूठी बनवाई जिसमें सिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कंधा था। गोया में आज भी आपके हाथ में उसकी सफ़ेदी देख रहा हूँ। शोबा रावी हदीस कहते हैं कि मैंने क़तादा से पूछा कि ये किसने कहा कि इस पर सिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कंधा था? उन्होंने जवाब दिया अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने। एक मर्तबा रसूल खुदा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे कि 3 आदमी वहाँ आए। इनमें से 2 रसूल अल्लाह के सामने पहुँच गए और एक वापस चला गया। रावी कहते हैं कि फिर वो दोनों रसूल अल्लाह के सामने खड़े हो गए। इसके बाद इनमें से एक ने जब मजलिस में एक जगह कुछ गुंजाइश देखी तो वहाँ बैठ गया और दूसरा अहल मजलिस के पीछे बैठ गया और तीसरा जो था वो लूट गया। तो जब रसूल अल्लाह अपनी गुफ्तगू से फारिग हुए तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें 3 आदमियों के बारे में ना बताऊं? तो सुनो से इनमें से एक ने अल्लाह से पनाह चाही, अल्लाह ने इसे पनाह दी, और दूसरे को शर्म आई तो अल्लाह भी इससे शर्माया कि उसे भी बख्श दिया, और तीसरे शख्स ने मुंह मोड़ा तो अल्लाह ने भी इससे मुंह मोड़ लिया। वो एक दफ़ा रसूल अल्लाह का तज़किरा करते हुए कहने लगे कि रसूल अल्लाह अपने ऊँट पर बैठे हुए थे और एक शख्स ने इसकी नकेल थाम रखी थी। अपने पूछा आज ये कौन सा दिन है? हम खामोश रहे हता कि हम समझे कि आज के दिन का अब कोई दूसरा नाम उसके नाम के अलावा तजवीज़ फरमाएंगे। फिर अपने फरमाया क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने अर्ज़ किया बेशक। इसके बाद अपने फरमाया ये कौन सा महीना है? हम इस पर भी खामोश रहे और ये समझे कि इस महीने का भी अब उसके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम तजवीज़ फरमाएंगे। अपने फरमाया क्या ये ज़ी अल हिज्जा का महीना नहीं है? हमने अर्ज़ किया बेशक। अपने फरमाया तो यकीनन तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरू तुम्हारे दरमियान इसी तरह हराम है
जिस तरह आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने और इस शहर में है। बस जो शख्स हाजिर है इसे चाहिए कि गायब को ये बात पहुंचा दे, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि जो शख्स यहाँ मौजूद है वो ऐसे शख्स को ये खबर पहुंचाए जो इससे ज्यादा हदीस का याद रखने वाला हो। रसूल अल्लाह ने हमें नसीहत फरमाने के लिए कुछ दिन मुकर्रर कर दिए थे, इस डर से कि कहीं हम कबीदा खातिर ना हो जाए। आपने फरमाया, आसानी करो और सख्ती ना करो, और खुश करो और नफरत ना दिलाओ। अब्दुल्ला इब्न मसूद हर जुमेरात के दिन लोगों को वाज सुनाया करते थे। एक आदमी ने उनसे कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूं कि तुम हमें हर रोज वाज सुनाया करो। उन्होंने फरमाया, तो सुन लो कि मुझे इस अमर से कोई चीज माने है तो ये कि मैं ये बात पसंद नहीं करता कि कहीं तुम तंग ना हो जाओ, और मैं वाज में तुम्हारी फुर्सत का वक्त तलाश किया करता हूं, जैसा कि रसूल अल्लाह इस ख्याल से कि हम कबीदा खातिर ना हो जाएं, वाज के लिए हमारे औकात फुर्सत का ख्याल रखते थे। वो खुतबा में फरमा रहे थे कि मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है, और मैं तो महज तकसीम करने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह ही है, और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स उनकी मुखालफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़यामत आ जाए और ये आलम फना हो जाए। मैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ मदीने तक रहा। मैंने इससे एक हदीस के सवा उनसे रसूल अल्लाह की कोई और हदीस नहीं सुनी। वो कहते थे कि हम रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर थे कि आपके पास खजूर का एक गाभा लाया गया। इसे देखकर आपने फरमाया कि दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है, इसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि ये सुनकर मैंने इरादा किया कि अर्ज़ करूं कि वो दरख्त खजूर का है, मगर चूंकि मैं सब में छोटा था इसलिए खामोश रहा। फिर रसूल अल्लाह ने खुद ही फरमाया कि वो खजूर है। रसूल अल्लाह का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज़ है। एक तो इस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो इस दौलत को राहक में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक इस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो उसके ज़रिया से फैसला करता हो और लोगों को इस हिकमत की तालीम देता हो। वो और हुर बन कैस बन हिस्न फिजरी हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के साथी के बारे में बहसी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि वो खिज़र अलैहि अस्सलाम थे। फिर उनके पास से इब्बी बिन काब गुजरे तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैं और मेरे ये रफ़ीक मूसा अलैहि अस्सलाम के इस साथी के बारे में बहस कर रहे हैं जिससे उन्होंने मुलाकात चाही थी। क्या अपने रसूल अल्लाह से इसके बारे में कुछ जिक्र सुना है? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है। एक दिन हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स आया और उसने अब से पूछा, किया अब जानते हैं कि दुनिया में कोई अब से भी बढ़कर आलम मौजूद है? हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि इस्लाम के पास वही भेजी कि हाँ, हमारा बंदा खिज़र है जिसका इल्म तुमसे ज़्यादा है। यह हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया कि खिज़र अलैहि अस्सलाम से मिलने की क्या सूरत है। अल्लाह ताला ने एक मछली को उनसे मुलाकात की अलामत करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम इस मछली को गुम कर दो तो वापस लूट जाओ, तब खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। तब मूसा अलैहि अस्सलाम चले और दरिया में मछली की अलामत तलाश करते रहे। इस वक्त उनके साथी ने कहा, जब हम पत्थर के पास थे क्या आपने देखा था? मैं इस वक्त मछली का कहना भूल गया और शैतान ही ने मुझे इसका जिक्र भला दिया। मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा, इसी मकाम की हमें तलाश थी। तब वो अपने निशानात कदम पर
पिछले पांव बातें करते हुए लूटे। वहां से उन्होंने खिज़र अलैहि अस्सलाम को पाया। फिर उनका वही किस्सा है जो अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में बयान किया है। एक मर्तबा रसूल अल्लाह ने मुझे सीने से लगा लिया और दुआ देते हुए फरमाया कि ये अल्लाह इसे इल्म किताब कुरान अता फरमा। मैं एक मर्तबा गधी पर सवार होकर चला। इस ज़माने में मैं बुलूग के करीब था। रसूल अल्लाह मिना में नमाज पढ़ रहे थे और आपके सामने दीवार की आड़ न थी, तो मैं बाज़ सफ़ों के सामने से गुज़रा और गधी को छोड़ दिया। वो चरने लगी, जबकि मैं सफ़ में शामिल हो गया, मगर किसी ने मुझे इस बात पर टोका नहीं। एक मर्तबा रसूल अल्लाह ने एक डोल से मुंह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुल्ली फरमाई और मैं इस वक्त 5 साल का था। वो और हुर बन कैस बन हिस्न फिजरी हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के साथी के बारे में झगड़े। इस दौरान में से उनके पास से इब्बी बिन काब गुजरे, तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उन्हें बिला लिया और कहा कि मैं और मेरे ये साथी हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के साथी के बारे में बहस कर रहे हैं, जिससे मिलने की हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी। क्या अपने रसूल अल्लाह को कुछ उनका जिक्र फरमाते हुए सुना है? हज़रत इब्बी ने कहा कि हाँ, मैंने रसूल अल्लाह को उनका हाल बयान फरमाते हुए सुना है। अब फरमा रहे थे कि एक बार हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में थे कि इतने में एक शख्स आया और कहने लगा कि आप जानते हैं कि दुनिया में अब से भी बढ़कर कोई आलम मौजूद है? हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम पर वही नाजिल की कि हाँ, हमारा बंदा खिज़र इल्म में तुमसे बढ़कर है। तो हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने उनसे मिलने की राह दरियाफ्त की। इस वक्त अल्लाह ताला ने उनसे मुलाकात के लिए मछली को निशानी करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को ना पाओ तो लूट जाना, तब तुम खिज़र अलैहि अस्सलाम से मुलाकात कर लोगे। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम दरिया में मछली के निशान का इंतज़ार करते रहे। तब उनके खादिम ने उनसे कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम पत्थर के पास थे तो मैं वहां मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने गाफिल कर दिया? हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि हम इसी मकाम के तो मुतलाशी थे। तब वो अपने कदमों के निशानों पर बातें करते हुए वापस लौटे। वहां खिज़र अलैहि अस्सलाम को उन्होंने पाया। फिर उनका किस्सा वही है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया है। अपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म व हिदायत के साथ भेजा है, इसकी मिसाल ज़बरदस्त बारिश की सी है जो ज़मीन पर खूब बरसे। बाज़ ज़मीन जो साफ़ होती है वो पानी को पी लेती है और बहुत बहुत सब्ज़ा और घास उगाती है, और बाज़ ज़मीन जो सख्त होती है वो पानी को रोक लेती है। इससे अल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा पहुँचाता। वो इससे सैराब होते हैं और सैराब करते हैं। और कुछ ज़मीन के बाज़ ख़तों पर पानी पड़ता है जो बिल्कुल चटियल मैदान होते हैं, ना पानी रोकते हैं और ना ही सब्ज़ा उगाते हैं। तो ये इस शख्स की मिसाल है जो दीन में समझ पैदा करे और नफ़ा दे उसको वो चीज़ जिसके साथ में मबूस किया गया हूँ। उसने इल्म दीन सीखा और सिखाया, और इस शख्स की मिसाल जिसने सर नहीं उठाया यानी तवज्जो नहीं की, और जो हिदायत देकर मैं भेजा गया हूँ उसे कबूल नहीं किया। हज़रत इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह फरमाते हैं कि इब्न इसहाक़ ने अबू उसामा की रवायत से क़बलत अलमाक का लफ्ज़ नक़ल किया है। का इस खित्ता ज़मीन को कहते हैं जिस पर पानी चढ़ जाए मगर ठहरे नहीं, और सफ़ इस ज़मीन को कहते हैं जो बिल्कुल हमवार हो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अलामात क़ियामत में से ये है कि दीनी इल्म उठ जाएगा और जहल ही जहल ज़ाहिर हो जाएगा, और अलानिया का शराब पी जाएगी और ज़िना फैल जाएगा। मैं तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करता हूँ जो मेरे बाद तुमसे कोई नहीं बयान करेगा। मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि अलामात क़ियामत में से ये है कि इल्म दीन कम हो जाएगा
जहल ज़ाहिर हो जाएगा, ज़िना बकसरत होगा, औरतें बढ़ जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे। हता के 50 औरतों का निगरान सिर्फ एक मर्द रह जाएगा। मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं सो रहा था, इसी हालत में मुझे दूध का एक प्याला दिया गया। मैंने खूब अच्छी तरह पी लिया, हता कि मैंने देखा कि ताजगी मेरे नाखूनों से निकल रही है। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर बिन अल-खिताब को दे दिया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, अपने इसकी क्या ताबीर ली? अपने फरमाया, इल्म। हज्जातु अलविदा में रसूल अल्लाह लोगों के मसाइल दरियाफ्त करने की वजह से मिना में ठहर गए। तो एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने बेखबरी में ज़बह करने से पहले सर मुंडा लिया। अपने फरमाया, अब के ज़बह कर ले और कुछ हर्ज नहीं। फिर दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि मैंने बेखबरी में रमी करने से पहले कुर्बानी कर ली। अपने फरमाया, अब फिर रमी कर ले और पहले कर देने से कुछ हर्ज नहीं। इब्न उमरो कहते हैं, इस दिन अब से जिस चीज का भी सवाल हुआ जो किसी ने आगे और पीछे कर ली थी, तो आपने यही फरमाया कि अब कर ले और कुछ हर्ज नहीं। नबी से अब के आखिरी हज में किसी ने पूछा कि मैंने रमी करने यानी कंकर फेंकने से पहले ज़बह कर लिया। अपने हाथ से इशारा किया और फरमाया, कुछ हर्ज नहीं। किसी ने कहा कि मैंने ज़बह से पहले हल्क करा लिया। अपने सर से इशारा फरमा दिया कि कुछ हर्ज नहीं। अपने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब थे इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हर्ज बढ़ जाएगा। अब से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, हर्ज से क्या मुराद है? अपने अपने हाथ को हरकत देकर फरमाया इस तरह, गोया अपने इससे कत्ल मुराद लिया। मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आई, वो नमाज पढ़ रही थीं। मैंने कहा कि लोगों का क्या हाल है? तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी सूरज को गहन लगा है कि इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह पाक है। मैंने कहा, क्या ये गहन कोई ख़ास निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया, यानी हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई। हता कि मुझे गश आने लगा तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर नमाज के बाद रसूल खुदा ने अल्लाह ताला की तारीफ की और उसकी सिफत बयान फरमाई। फिर फरमाया, जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी, आज वो सब इस जगह मैंने देख ली, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर यह वही की गई कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे। मसला कुर्ब का कौन सा लफ्ज़? हज़रत अस्मा ने फरमाया, मैं नहीं जानती। फातिमा कहती हैं, यानी फितना दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। कहा जाएगा, कब्र के अंदर के तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? तो जो साहिब ईमान साहिब यकीन होगा। कौन सा लफ्ज़ फरमाया? हज़रत अस्मा ने, मुझे याद नहीं। वो कहे गा, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए तो हमने उनको कबूल कर लिया और उनकी पैरवी की। वो मोहम्मद हैं। 3 बार इसी तरह कहेगा। फिर इससे कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तो मोहम्मद पर यकीन रखता था। और बहरहाल मुनाफिक अशक्की आदमी, मैं नहीं जानती कि उनमें से कौन सा लफ्ज़ हज़रत अस्मा ने कहा। तो वो मुनाफिक अशक्की आदमी कहेगा कि जो लोगों को मैंने कहते सुना, मैंने भी वही कह दिया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। मैं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा और लोगों के दरमियान तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देता था। एक मर्तबा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि कबीला अब्दुल कैस का वफ़द रसूल अल्लाह की खिदमत में आया। अपने दरियाफ्त फरमाया कि कौन सा वफ़द है? ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं।
اپنے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا، مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے اب کے پاس آئے ہیں، اور ہمارے اور اب کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجیے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں، اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، دباق، نتن اور مزفت کے استعمال سے۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ بسا اوقات نقیر کہتے تھے اور بسا اوقات مقر۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو۔ عقبہ نے ابواب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے، نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ تب سوار ہو کر رسول اللہ کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اب سے اس کے متعلق دریافت کیا تو اپ نے فرمایا، کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا۔ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا۔ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے جو مدینہ کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری حضرت کی خدمت شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ کی فرمودہ دیگر باتوں کی اس کو خبر دے دیتا تھا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں رسول اللہ نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا، اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ کو واز کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک شخص عمیرہ بلال نے رسول اللہ سے پڑھی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا،
اس کی بندھن پہچان لے فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی پہچان لے، پھر 1 سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے۔ یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں کے سم ہے۔ وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چرے گا، لہذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا گم شدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی، ورنہ بھیڑیے کی غذا ہے۔ رسول اللہ سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا، اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر اپنے لوگوں سے فرمایا، اچھا اب مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ حذاف ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ اے رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا، اے رسول اللہ، ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں کہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ایک دن کہ رسول اللہ گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ حضور میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، حذافہ۔ پھر آپ نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو زانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر یہ سن کر رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ جب آپ سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ جب آپ کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ اور جب کچھ لوگوں کے پاس اب تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ ایک سفر میں رسول اللہ ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا، اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو اپنے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی جو خشک رہ جائیں خرابی ہے۔ یہ 2 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے 2 گنا اجر ہے، ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے، اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شب باشی کرتا ہے، اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ پھر عامر نے صالح بن حیان سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے، ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ میں رسول اللہ پر گواہی دیتا ہوں۔ آتا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا، تو آپ نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ واز سن کر کوئی عورت بالیغ اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی، اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ اس حدیث کو اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے روایت کیا، انہوں نے عطا سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں کہا کہ میں حضرت پر گواہی دیتا ہوں، اس میں شک نہیں ہے۔
امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ اگلا باب عام لوگوں سے متعلق تھا اور یہ حاکم اور امام سے متعلق ہے کہ وہ بھی عورتوں کو واز سنائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اب فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فربری نے کہا ہم سے عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے قطبہ نے، کہا ہم سے جریر نے، انہوں نے حشام سے مانند اس حدیث کے